اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں حیات بعد الممات کے بارے میں بیان گزرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے دلائل دیے ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت نے بیان فرماتے ہیں۔ انسان کے جو اعمال ہے ان کو جو محفوظ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا، اس کا بیان ہے، اور موت کی بے ہوشی کا بھی بیان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا جو اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، یعنی وہ دل سے کیا سوچتا ہے، دماغ سے کیا سوچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا علم اتنا وسیع ہے، کوئی کام تو اپنی جگہ ہے، کوئی بات تو اپنی جگہ ہے، انسان کے جو دل میں خیالات آتے ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ قرآن کی اور جگہ میں فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دلوں کا راز جانتا ہے، یعنی ہم جو سوچتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں ہر وقت انسان کو صحیح سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ فرشتے وہ لکھتے ہیں کام جو ہم عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، فرشتے سوچ بھی نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا میاں نے عابد و معبود رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، یعنی عابد و معبود کے درمیان ایک ایسا راز ہے، یعنی سوچنے کا، جو اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے، ان کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تو اتنا علم رکھتا ہوں کہ انسان جو دل میں سوچتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو اسی لیے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اکثر کاموں میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ پھر انہیں ثواب بھی دیتا ہے۔ نیتیں اچھی ہوں گی تو عمل بھی اچھے ہوں گے۔ جن کی نیت میں فتور ہوگا پھر وہ ہر کام میں اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آگے پھر اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم بندے کی جو گردن کی رگیں ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گردن کی رگیں جن سے خون جاری ہوتا ہے اور جن سے انسان سانس لیتا ہے، جو نلکی ہے، ان رگوں، اس نلکی سے بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ ورید شریانوں کو بھی کہتے ہیں اور رگوں یعنی ورید کو بھی کہتے ہیں۔ شریانوں میں خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، ورید میں کم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو دل کی رگیں ہیں
جو چل رہی ہیں، خون کی سپلائی کر رہی ہیں، انسان کو جگر کی رگیں سپلائی کر رہی ہیں، اور دل کی رگوں سے زندگی ہے جو دل کو چلا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان شریانوں اور رگوں سے جو گلے کی رگیں ہیں، ان سے بھی میں انسان سے زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کس طرح قریب ہیں؟ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ اللہ پورے ہمارے جسم پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ایک قسم کا اتصال ہوتا ہے، ہمارا اللہ اور بندے کا رابطہ ہوتا ہے، بھلے اللہ ادھر موجود نہ ہو، دور سے اللہ کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی جو بندہ اتنا قریب ہوگا سانسوں میں، اس سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے دو فرشتے ہر آدمی پر مقرر ہیں، وہ ان شہرگوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یعنی فرشتے بھی اللہ نے مقرر کیے، اور فرشتے ہر چیز کو آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی، وہ یعنی وہ اتنے قریب ہیں، اللہ ان کے ذریعے ہر انسان سے قریب ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں جو ہے تو گزرا ہے، جب نبی اور حضرت ابوبکر غار میں تھے، دشمنوں سے چھپے ہوئے، تو دشمن ڈھونڈتے ہوئے قریب آ گئے، ان کی باتیں ان کی کانوں میں آ رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ مخالفین پہنچ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، اتنا نزدیک ہے جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا خون چل رہا ہے، ہماری وریدوں اور شریانوں کا جو سلسلہ ہے بدن کی زندگی کا، ان سے بھی اللہ ہم سے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنا اور ان کو محفوظ کرنا وہ تو اپنی جگہ ہے، تمہارے جو ہے تو سوچوں سے بھی، جو تم سوچتے ہو یا تمہاری جو زندگی جن کی وجہ سے چل رہی ہے، ان سے میں زیادہ قریب ہوں۔ تو یعنی اللہ انتہائی نزدیک ہے، انسان اللہ سے دور نہیں ہے۔ تو اسی لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ انسان جتنا نیکی کرتا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی پھر وہ انسان اس سے بھی اللہ سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کافر کے بھی اللہ قریب ہے، لیکن جو محبت اور رضامندی کا تعلق ہے، کافر سے اللہ کی قربت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دین کے باغی ہیں۔ باقی اللہ اپنی قدرت سے ان کے قریب ہیں، ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کی ہر بات معلوم ہے، وہ قریب ہیں۔ لیکن ایک مومن ہے جو اللہ کے نبی ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان سے اللہ کی ایک خاص قسم کی نزدیکی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب محفوظ کرنے والے محفوظ کرتے ہیں ان کی باتیں، ان کے اعمال، تو وہ دائیں بائیں موجود ہیں۔ قعید ویسے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہر وقت موجود ہیں، چاہے چل رہے ہوں، سو رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں۔ دو فرشتے جو اللہ رب الجلال نے کرامن کاتبین ان کو کہا ہے، وہ ہر وقت ان کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، کاموں کو محفوظ کرنے کے لیے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں۔ نبی نے تفصیل بتایا ہے کہ ایک فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے، ایک بائیں، اور کندھوں کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، ایک دائیں کندھے پر ہے، ایک بائیں کندھے پر ہے۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا جو ہے تو برائیاں لکھتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو دائیں کندھے والا کہتا ہے فی الحال نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب یہ دو فرشتے صبح سے شام تک اور دو شام سے صبح تک، یعنی 4 فرشتے ہر بندے پر مقرر ہیں، 2 کی ڈیوٹی لگتی ہے، ایک کی دن کی ڈیوٹی، اور یعنی ایک جوڑی کی دن کی ڈیوٹی اور دوسرے جوڑی کی رات کی ڈیوٹی۔ تو فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بھی لفظ بولتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کرنے والا انتظار میں ہوتا ہے، محفوظ کرنے والا
اس کے انتظار میں ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ چکر وہ محفوظ کر لیتے ہیں، جو کام کرتا ہے وہ محفوظ کرتے ہیں۔ اب جو ہے تو یہ محفوظ کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محفوظ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو لکھنا ہے، ایک تو ریکارڈ کرنا ہے، آواز آڈیو، ایک ویڈیو مووی بھرنا ہے۔ اب جو ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے قیامت کے دن وہ کام کرتے ہوئے اٹھے گا، یعنی ایک آدمی نے اگر خود کو مار کر خودکشی کر لی، وہ تیر مارتا ہوا اٹھے گا۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھی بات حدیثوں میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے اعمال سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا بھئی یہ کام تم نے کیے ہیں۔ تو اب منکرین جو نہ ماننے والے تھے وہ سوال کرتے، ایک آدمی نے کام کیا وہ ختم ہو گیا، وہ اللہ دوبارہ کیسے دکھائے گا؟ اب جو ریکارڈنگ آ گئی ہیں، اب جو ہے تو موویز آ گئی ہیں، اب ہر چیز آ گئی ہے، ویڈیوز آ گئی ہیں، اب ان کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی جب بندے یہ کر سکتے ہیں اللہ کی مخلوق بنائی ہوئی تو اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی کوئی وہ بات کرتا ہے بندہ تو اللہ فرماتا ہے اس کے پاس انتظار میں طاق میں محفوظ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا ہے، جو دائیں طرف ہوتا ہے، جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ بائیں طرف والا لکھتا ہے، جو بیکار باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہو ان کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھی باتوں کا ثواب اور بری باتوں کا گناہ ہے۔ تو یہ یعنی ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اسی لیے بندے کو ہر وقت اپنے رب کی اطاعت میں رہنا چاہیے، اپنے رب کی نافرمانی سے بندے کو بچنا چاہیے۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی بے ہوشی آئے گی حق لے کر، یعنی یہ حقیقت ہے موت کی بے ہوشی کی، جب انسان پر موت قریب آتی ہے تو اکثر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جس کو سکرات کہتے ہیں۔ موت کی سکرات آئے گی پھر انسان پر حقیقت کھلے گی، اور یہ حقیقت ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ چاہے خدا کو نہیں مانتے ہوں لوگ لیکن موت کو مانتے ہیں، چاہے آخرت کو نہیں مانتے ہیں لیکن موت کو مانتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے موت کو مانتے ہیں، موت کو سب مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب موت کی بے ہوشی آئے گی تو تمام حقیقتیں ان کے سامنے کھل جائیں گی، جو موت حقیقت ہے یہ ضرور آئے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اب اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ انسان بچتا ہے، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر جاندار بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور جو ہے تو لیکن جتنی بھی لمبی زندگی ہو موت کو ایک دن آنی ہے، موت سے کوئی نہیں چھوٹا ہے۔ اگر دنیا بکس پائندہ بوتے، ابوالقاسم محمد زندہ بوتے، اگر دنیا کسی سے وفا کرتی کوئی ہمیشہ رہتا تو ابوالقاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں اور وہ رحمت اللہ عالمین ہیں، تمام نبیوں کے بڑے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اسی لیے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ آج جو لوگ جا رہے ہیں کل ہماری باری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔